کے چند پرانوں کا جوڑ۔ مشورہ کام کسی کی ذات پر موقوف نہیں ہے، پرانا بھی کام چھوڑ دے گا تو کام بھی اس کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ حق ہے۔ اجتماعیت کا سب سے بڑا سبب مشورہ ہے۔ جو متی ہوگا وہ مشورہ ضرور کرے گا، جو متی اپنے چلانے والا بنے گا اس کو مشورے کی ضرورت نہیں۔ بڑی بڑی برکتیں، نصرتیں، رحمتیں مشورے میں چھپی ہوئی ہیں۔ خندق میں چٹان کا واقعہ، مشکل کا دور ہونا، قیصر اور کسریٰ کی فتح کی خوشخبری، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے کھانے میں برکت، چھوٹوں سے رائے لینے سے بڑا بنتا ہے۔ مشورے کا اہتمام یہ ہے کہ مشورے کو اثر دی جائے۔ مشورہ فکر مند بنانے کے لیے ہے، رائے مشورہ ہی میں دی جائے۔ مشورے سے باہر رائے دینا فتنہ پیدا کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے ٹولیاں بن جائیں گی اور ہدایتیں نہ ہوگی۔ باہر مشورہ دینا ایسا ہے جیسے نماز کے باہر سے لقمہ دینا۔ رائے کو اپنے حق نہیں سمجھنا۔ انفرادی مشورے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، اونٹ ذبح کرنا، زمین دینے کے بارے میں خط پھاڑ دینا، جس ذمہ دار کو مامورین اپنی بات نہ کہہ سکے اس ذمہ دار میں کوئی خیر نہیں، اور جن مامورین کو ذمہ دار اپنی بات نہ کہہ سکے ان مامورین میں کوئی خیر نہیں۔ دعا ہی ہماری اصل طاقت ہے، دعا ہی ہماری اصل طاقت ہے، دعا ہی پر راستے کھلتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کام کا مقصد قوت دعا کا بڑھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم روحانیت تھے، لیکن غزوہ بدر میں ساری رات دعا میں روتے رہے، اس پر اللہ کی مدد اور فرشتے اترے۔ دعائیں تو ہو رہی ہیں لیکن اس توجہ اور فکر اور رونا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں عنایت ہوتی ہے، دوسروں کاموں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد حق ہے، غیب میں ہے اور عین وقت پر آتی ہے۔ اللہ کو رونا پسند ہے، اپنی نفی کرنا۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا قول، نبی اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں اور دعوت میں بھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا میلان آہوازاری کی طرف کرتے ہیں۔ جب تک ذکر نہیں ہوگا دل نرم نہیں ہوگا اور دعاؤں میں اثر نہیں آئے گا۔ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ دعائیں ایمان کی علامت ہیں، جتنا ایمان ہوگا اتنی ہی دعا ہوگی۔ دعا غفلت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات ایسے تھے، گھر میں روشنی کے لیے تیل بھی نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر ایسی مددیں ہوئی، ساری دنیا میں کام پھیل گیا۔ سب سے زیادہ اللہ کی مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ اتنا بڑا کام کسی نبی کا نہیں تھا، اسی لیے اللہ سے مدد لی۔ انابیت، عاجزیت، توبہ، استغفار سے دعا کی عادی بنے، مناجات اور دعاؤں میں لذت آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی خیر خواہی کرتے تھے اور منافقوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ کام میں احتیاط، اجتماعی کاموں میں احتیاط، اجتماعی مال سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ دین کے سارے راستے خرچ کے لیے ہیں، کمائی کے لیے۔ بازاریں اور مال، اجتماعی